السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مختلف۔ خدیجہ شاہ کے ساتھ زیادتی ہوئی، یہ زیادتی کس نے کی اور اس سازش کے پیچھے کون تھا؟ آج کا جو سارا ویلاگ ہے اس کے اوپر ہوگا، لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ خدیجہ شاہ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، جو ظلم ہوا، وہ کس کے کہنے پر ہوا اور کیوں ہوا، جو پاکستان کے اندر ایک لمبی کہانی ہے عورتوں کے خلاف مظالم کا بیانیہ۔ کیونکہ پاکستان جیسی سوسائٹی میں اگر کوئی چیز سب سے بری تصور کی جاتی ہے اور وہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک ٹرائب دوسرے ٹرائب کے ساتھ، ایک خاندان دوسرے خاندان کے ساتھ، تو عام طور پہ اس میں خواتین کا احترام کیا جاتا ہے، لیکن خواتین کو اس لڑائی میں ملوث نہیں کیا جاتا اور نہ ہی خواتین کو اس لڑائی میں استعمال کیا جاتا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ کئی لوگ اپنے کیس کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے خواتین کو، اپنے گھر کی خواتین کو انوالو کر لیتے ہیں مقدمات میں اور کہتے ہیں کہ جی باہر سے لوگ آئے اور انہوں نے اسالٹ کیا۔ اور کئی دفعہ خود خواتین جو ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے تھانے کچہری کا راستہ لیتی ہیں اور پھر ان کا جو مخالف ہوتا ہے وہ بچ نہیں پاتا، کیونکہ عورت کے ساتھ زیادتی کی بات سن کے ہر کوئی خاموش ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کیس میں کیا ہوا، یہ جو پی ٹی آئی کی بہت ساری خواتین کو گرفتار کر لیا گیا 9 مئی کے واقعات کے بعد، اور پھر ان کے ساتھ ان کو کیسے کیسے سیل میں رکھا گیا، پولیس کیسے لے کر گئی، کس طریقے سے ان کے ساتھ رویہ رہا اور تھانے سے لے کر جیل تک ان کے ساتھ کیا بیتی، آج ہم اس موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کے فنومنا سے پہلے کے جو سیاسی کارکن، خواتین سیاسی کارکن ہوتی تھی، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی خواتین، وہ عام طور پہ لوور کلاسز کی خواتین تھیں جو آگے بڑھ چڑھ کے ایک ایکٹیویزم کرتی تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں بے شمار خواتین کی کہ جن کو شاہی قلعہ بھگتنا پڑا۔ شادہ جبی ہیں، ناصرہ شوکت محمود ہیں، اور رحیلہ ٹوانا ہیں، اور اپنا شہلا رضا ہیں، اس طرح اور کافی لوگ ہیں جن کو میں بھول رہا ہوں، پشاور سے، لاہور سے، کراچی سے۔ ضیاء الحق کا جو مارشاء اللہ تھا اس میں پیپلز پارٹی کی جو خواتین لیڈرز تھیں ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا، بہت زیادتی ہوئی، لیکن وہ لوور کلاسز کی تھی، ان کو کسی نے اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کیا۔ لیکن ایک کیس ہوا تھا وینا حیات کا۔ وینا حیات چونکہ سردار شوکت حیات کی بیٹی تھیں اور وہ محترمہ بینظیر بھٹو کی دوست بھی تھیں، تو ان کے ساتھ اسحاق خان صاحب کے داماد جو وزیر داخلہ تھے سندھ کے، اور اس وقت جان صادق کی گورنمنٹ تھی، تو ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی وہ ہائی لائٹ اس لیے ہوئی، انگریزی اخباروں نے ہر جگہ پہ اس کو اسی طرح، جیسے آج کل خدیجہ شاہ کی سٹوری بہت ہٹ ہے، اس لیے کہ وہ اس کا تعلق ایلیٹ سے تھا۔ لیکن وہ بڑا انفارچونیٹ واقعہ تھا احسان اللہ مروت کے حوالے سے، اور اسی واقعے کی وجہ سے احسان اللہ مروت جب پیپلز پارٹی میں آنے لگے تو آصفہ اور بختاور نے اس کے خلاف ٹویٹ کیا اور کہا کہ اس شخص کا مقام پیپلز پارٹی میں نہیں ہے، جیل میں ہونا چاہیے، اور پھر آصف علی زرداری صاحب جو ان کو لینے کے لیے تیار تھے انہوں نے بھی معذرت کر لی تھی۔ تو یہ کہانی پرانی ہے، خواتین کے ساتھ زیادتی یا ظلم کی کہانی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو خدیجہ شاہ کے ساتھ زیادتی یا ظلم ہوا وہ کیا ہے۔ اور پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ خدیجہ شاہ جو تھیں وہ ایک سابق چیف آف آرمی سٹاف کی نواسی ہیں، اور ملک کے ممتاز اکانومسٹ سلمان شاہ جو کئی دفعہ وزیر خزانہ رہے، مشیر خزانہ پنجاب میں رہے، ایک دفعہ نگران وزیر خزانہ وفاقی سطح پہ بھی رہے، ان کی وہ بیٹی ہیں، اور وہ اپنے ددیال کی طرف سے بھی اور ننیال کی طرف سے بھی، دونوں طرف سے ایک پریولیجڈ فیملی سے بلانگ کرتی ہیں، اور ان کے پاس ایک ڈیول نیشنلٹی بھی ہے، امریکہ کی نیشنلٹی بھی ہے۔ خدیجہ شاہ کو کیوں پکڑا گیا؟ کہانی یہاں سے شروع ہوتی۔ خدیجہ شاہ اس قافلے میں موجود تھیں اپنا جو امرین عباس کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ جو
اس وقت جو قافلہ یہاں سے روانہ ہوا اور جو کینٹونمنٹ سے گزرتا ہوا جناب کور کمانڈر ہاؤس تک پہنچا، اور جنہوں نے جا کے کور کمانڈر ہاؤس میں جا کے ایسی کی تیسی پھیر دی، آگ لگا دی، چیزیں توڑ پھوڑ دی. تو خدیجہ شاہ کا ٹیلی فون وہاں اس ایریا میں جو ہے وہ لوکیٹ ہوا جیو فینسنگ کے حوالے سے، جیسے دوسرے لوگوں کا ہوتا ہے. اور جب انہوں نے ٹریس کیا تو خدیجہ شاہ، اور پھر خدیجہ شاہ کو جب تلاش کرنا پولیس نے شروع کیا تو چودھری شجاعت حسین سے لے کر بڑے بڑے سیاستدانوں نے اور کیبنٹ کے اندر موجود لوگوں نے اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر کچھ لوگوں نے اور باقی بہت سارے مؤثر حلقوں کے لوگوں نے ان کی سفارش کی کہ ان کو اس میں شامل نہ کریں، ان کو رہنے دیں، یہ ایک بہت بڑی رسپیکٹیبل فیملی کی خاتون ہے، ان کے ساتھ آپ ان کو ملوث مت کریں. لیکن چونکہ یہ کہیں فیصلہ ہو چکا تھا کہ جو لوگ بھی جو جناح ہاؤس ہے اور یہ کور کمانڈر ہاؤس ہے اس پر حملے میں جتنے لوگ بھی ملوث ہیں، خواہ وہ مرد ہیں خواہ وہ عورتیں ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور کسی کو نہیں بخشا جائے گا. تو جب اس کے اوپر زیرو ٹالرنس دکھائی گئی ہمارے اداروں کی طرف سے، ایجنسیوں کی طرف سے، پولیس کی طرف سے، تو پھر الٹیمیٹلی خدیجہ شاہ کو گرفتاری دینی پڑی. خدیجہ شاہ کے ساتھ اس وقت سب سے بڑی زیادتی ہوئی جس رات اس کو گرفتار کیا گیا. اگلے دن جب ان کو کورٹ میں پروڈیوس کرنا تھا تو دہشت گردی کی عدالت میں جناب جو تفتیشی تھے وہ موجود نہیں تھے. ان کو 3-4 گھنٹے پرزنرز وین میں دھوپ کے اندر، اور اس وین کے اندر جس میں اے سی نہیں تھا اس میں ان کو انتظار کرنا پڑا. پھر وہ عدالت میں گئیں تو انہوں نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، میں دمے کی مریضہ ہوں اور انہوں نے مجھے بڑا مس ٹریٹ کیا ہے اس گاڑی کو، تو کسی سائے میں ہونا چاہیے تھا. تو جج صاحب نے ان کے ہسبینڈ سے بھی ایک علیحدگی میں ملاقات بھی کروا دی اور پھر وہ گاڑی کسی سائے میں بھی کھڑی کر دی گئی. اس کے بعد ان کا کوئی جسمانی ریمانڈ ہوا اور اس کے بعد ان کو جیل بھیج دیا گیا. اس وقت وہ جیل میں ہیں، اور جیل میں وہ جو خواتین کا وارڈ ہے، سی کلاس وارڈ ہے، جہاں پہ بیچاری غریب عورتیں، کچھ کریمنل، کچھ معصوم جن کو غلط مقدمات میں بھیجا گیا، اور کچھ وہ جن کی کوئی ضمانت کروانے کے لیے نہیں آیا، اور کچھ بے آسرا اور لاچار عورتیں، وہ اس وارڈ میں پڑی ہوئی ہیں. وہاں پہ خدیجہ شاہ کو بھیج دیا گیا. اور خدیجہ شاہ وہاں پہ اکیلی نہیں ہے، اور بھی پی ٹی آئی کی ان کی کامریڈ ساتھی خواتین موجود ہیں اس جگہ پہ. تو ان کے ساتھ یہی زیادتی ہے کہ ایک ایسی خاتون جو ناز و نام میں پلی ہو، جو اے سی کے بغیر نہ گاڑی سے اترتی ہو، نہ جس نے گھر میں جو اتنی نعمتیں ہیں، خانسامہ ہے، ملازم ہیں، جو ایک ورکنگ ہے، جو ایک ڈیزائنر ہے، جس کا انٹرنیشنل ایکسپوئر ہے، اس کو آپ نے سی کلاس وارڈ میں رکھا ہوا ہے غریب عورتوں کے ساتھ. سب سے بڑی زیادتی ہے. اور اس زیادتی یا اس سازش کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے کہا ہے کہ جناب جو بھی اس اٹیک میں انوالو ہے ان کو اسی طرح کی سزا دینی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ ایجنسیوں کی بات کرتے ہیں، اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو جو بلوچ خواتین کے ساتھ ہوا، جو سندھی خواتین کے ساتھ ہوتا ہے، جو پختون خواتین کے ساتھ ہوتا ہے، اس پہ تو ہم اتنے سینسٹائز نہیں ہوتے، اتنی خبریں نہیں لگتی، اتنی کہانیاں نہیں بنتی. اس میں تو عمران خان صاحب آ کے پریس کانفرنس نہیں کرتے اور یہ نہیں کہتے کہ خدا نخواستہ ان کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور یہ کتنے ظلم کی بات ہے کہ اپنی ہی ورکر کے بارے میں، اپنی ہی پارٹی کی سپورٹر کے بارے میں یہ جو ان کے میڈیا ہینڈلرز ہیں اور جو سائبر واریئرز ہیں اور جو باہر بیٹھے لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ خدیجہ شاہ کے ساتھ کسی نے زیادتی کر دی. زیادتی تو یہی ہے کہ وہ جو کلاس کا فرق ہے وہ جیل میں جا کے ختم ہو گیا، وہ پرزنرز وین میں ختم ہو گیا، وہ اس مقدمے نے ختم کر دیا. اگر آپ پاکستان میں سیاست کرتے ہیں اور پاکستان میں جس طرح کا سیاسی کارکنوں کو جس ظلم سے، جس تنہائی سے اور جس سٹرگل سے گزرنا پڑتا ہے، اگر آپ اس میں سے گزرے بغیر سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو یہ تو پھر پاسبل نہیں ہوگا نا. تو اگر بہادری سے
خدیجہ شاہ اس میں سے گزر کے آتی ہیں اور وہ مثال قائم کرتی ہیں کہ جو عورتیں وہاں پہ کام کرتی تھیں، کیونکہ یہ تو انٹرپرینر ہیں، وہ جیل میں جو عورتیں ہیں ان کی فلاح کے لیے کوئی منصوبہ بنائیں گی. وہ ایک امیر عورت ہے، بااثر عورت ہے. مجھے یاد ہے جب علیم خان صاحب کو عمران خان صاحب نے جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے ان کو چونکہ وزیر اعلیٰ نہیں بنانا تھا تو ان کو نیب کے حوالے کر کے جیل بھیج دیا، فیض حمید کو کہہ کے. تو جب علیم خان صاحب جیل میں گئے تو انہوں نے ایک سبق سیکھا وہاں سے کہ جو وہاں پہ سہولتیں نہیں ہیں، پانی پینے والا اچھا نہیں ہے، اچھا کھانا نہیں ملتا، اچھا بیڈ نہیں ہے ان لوگوں کے پاس، تو جو سرکاری جس طرح کے دوسرے ادارے اسی طرح کا جیل ہوتا ہے. تو انہوں نے واپس آ کے جب وہ سینئر منسٹر تھے تو انہوں نے پہلے تو یہ جو جیل ہے کوٹ لکھپت کا، اس کے اندر ایک دو وارڈز جو تھے ان کو بالکل نیا بنا دیا. پھر وہاں پہ ٹوائلٹس بنائے، پھر وہاں پہ لوگوں کے لیے پانی پینے کے پلانٹس لگائے. پھر انہوں نے یہ پروجیکٹ پورے پنجاب کے جیلوں میں اپنا علیم خان فاؤنڈیشن کے ذریعے پھیلایا. تو یہ کام کرنا چاہیے اپنا ان کو، خاص طور پہ خدیجہ شاہ کو بھی، کیونکہ وہ انٹرپرینر ہے. لیکن ان لکیلی یا انفارچونیٹلی یہ بھی کہانی ہے کہ خدیجہ شاہ صاحبہ کے جو خامند ہیں، ان کا جو ایک اپنا برانڈ ہے ڈریسز کا، کپڑوں کا بڑا مشہور اعلان، اس کی شوٹ کروائے گئے بڑی پاکستان کی جو فلم ایکٹریس ہیں، سٹارز ہیں، ان کے ذریعے، لیکن ان کی پیمنٹ نہیں کی گئی اور ان کے کروڑوں روپے کے جو چیک ہیں وہ ڈس آنر ہوئے اور ان کے خلاف ایک مقدمہ چل رہا ہے. تو کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص ان ماڈلز کو اور ان ایکٹرز کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے جن سے کام کروایا گیا ہے، تو وہ جیل کی ریفارمز کیسے کریں گے؟ تو ظلم سب سے بڑا یہی ہے اس سوسائٹی کے ساتھ کہ جو اپر کلاس ہے وہ لوور کلاس کے ظلم کو یا لوور کلاس کی زندگی کو یا لوور کلاس کی ریالٹی کو سہنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں. اس کے ساتھ ہی آج کی کنورسیشن میں یہی ختم کرتا ہوں. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.